اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج اپنے اس کورس کے سبق نمبر 15، اور سبق نمبر 15 کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مکمل 20 سبق ہیں، تو آج انشاءاللہ 3/4 حصہ کورس کا الحمدللہ مکمل ہو جائے گا اس سبق کو پڑھتے ہی، تو الحمدللہ۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات سبق شروع کرنے سے پہلے، یہ جو اوپر ہم نے دعا پڑھی ہے حضرت موسیٰ کی، رب اشرح لی صدری، میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ سب اس کو خود سے ایک دفعہ خود کوشش کریں اس کا ترجمہ کرنے کی، کچھ اردو سے ہیلپ لیں، کچھ ویسے جو ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ آنے والی کسی کلاس میں دہرائی میں یا ویسے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، رٹا نہیں لگانا، کہیں سے رٹا ہوا نہیں پڑھنا، خود سے کوشش کر کے، تو پھر اس کو دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اینی ویز، آج آپ کو سبق نمبر 15 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج اس سبق کے اندر ہم سورہ نصر پڑھیں گے۔ مختصر لیکن خوبصورت سورہ۔ نیا کانسیپٹ جو ہے، زیادہ ہم بات وہ کیا ہے، فعل امر و نہیں کا ایک نیا کانسیپٹ گرامر کے حوالے سے اس کو پڑھیں گے۔ وہی فعالہ کا ٹیبل جو ہم نے ماضی کا لیول کیا، پھر مضارع کا کیا، اب اس کا ہم امر و نہیں کے مزے کے اشارے کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم اس حوالے سے ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، ماحول بناتا ہے، تو کیوں نہ قرآن کے لیے بھی ایسا ہی کیا جائے اور اس سے ٹھیک طرح سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یوں آج کی کلاس میں ہم 12 ایسے نئے الفاظ جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں انہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق جب ختم ہوگا تو ہم 186 یعنی 186 الفاظ اپنے ذخیرہ الفاظ میں ڈال چکے ہوں گے، جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیے، الحمدللہ ابھی 15ویں سبق پر پہنچے ہیں اور 37,000 کا ٹارگٹ، ہماری بیٹری مسلسل چارج ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے وہی استقامت کے ساتھ اس کے کلام یا اس کی کتاب کے الفاظ کو سیکھ سکتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے سے جڑے رہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ سب بھی اس کو پڑھانے کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تھوڑا بہت ابھی بھی پڑھا رہے ہوں گے، مزید آگے بڑھیں گے۔ سورہ نصر ایک مختصر سورہ ہے، قرآن پاک کی آخری مکمل سورہ، نزول کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخری مکمل سورت کے طور پہ جو نازل ہوئی وہ ہے، اور فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس سورہ کے اندر سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی خوشخبری بھی سنا دی گئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے احوال جو ہے اس سورہ میں بیان کر دیے گئے، اور ساتھ ہی یہ پیغام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مقصد حاصل ہوا، اس کی تکمیل ہوئی، اور آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا، جو یقیناً ہمارے لیے بھی ایک حکم کی مانند موجود ہے۔ تو جیسا کہ ہمارا روزانہ کا طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم سورہ مبارکہ کو سماعت فرمائیں گے۔ جب آپ سماعت کریں تو آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ ان میں سے کن الفاظ کا معنی آپ کو آتا ہے، کون سے ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں، کون سے الفاظ کی گرامر کیا ہے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
صدق الله العظيم. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، یقیناً اس پر غور بھی کر رہے ہوں گے. اگر میں آپ سے کچھ سوالات ویسے پوچھوں تو اذا کا معنی آپ میں سے کون مجھے بتائے گا؟ چیٹ باکس میں بتائیے. جب جا سسٹر نگارے، سسٹر تنزیلہ، نبیہ، سسٹر بشرا حفیظ، سسٹر سارہ، رومان، سسٹر عثما، یہ سب مجھے بردر محمد فاروق، یہ سب بتا رہے ہیں جس کا معنی ہے جب. اب یہ خوبصورت بات ہے سسٹر سمرہ، سسٹر خالدہ، کہ اب ہمیں الحمدللہ دیکھیں نا، اب یہ کہیں پر بھی آئے آپ فوری اس کا معنی آپ کو پتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، جب. اچھا، اس سے ایک ملتا جلتا لفظ بھی تھا، اس کا معنی بھی یہی تھا، وہ کیا تھا؟ اذا سے ملتا جلتا ایک لفظ از. ویری گڈ. از کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، اس میں الف نہیں تھا. از اور اذا دونوں ہم نے کہا تھا دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب. ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں بڑے بہتر طریقے سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس خوشی کے ساتھ کہ ہمیں پہلے سے چیزیں آتی ہیں. اب ہم سورہ مبارکہ کی آیات کو ون بائی ون دیکھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یعنی فتح نصیب ہو جائے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے اذا کا لفظ آپ نے سب نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ ہمیں پتہ ہے از اور اذا قرآن میں 650 بار آئے ہیں. جب اس کا معنی ہے تو الحمدللہ، اور ہم سب کو یہ پکا ہے ذہن میں. اور آج اگر کسی کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ بھی تھا وہ بھی پکا کر لے. قرآن کے 600 بار یہ الفاظ از اور اذا کا استعمال 600 بار ہے، 650 بار ہمیں آ گیا. تو اذا جب، اس کے بعد لفظ ہے از اور اذا کے بعد جا. تو جا کا مطلب ہوتا ہے جا، جیسے آپ افعال پڑھے ہیں نا، آپ نے فتح پڑھا ہے، فعلا پڑھا ہے، جعلا پڑھا ہے. تو جا کا معنی ہے وہ آیا، ماضی کا یہ معنی ہے وہ آیا. یہ پہلا فعل کا پہلا ماضی کا جو ہم معنی کرتے ہیں نا جیسے ہر چیز کا، اسی طرح جا ہے وہ آیا. لیکن اگر آپ ترجمے پر غور کریں تو وہاں لکھا ہوا ہے جب وہ آ جائے گی یا آئے گا، اس معنی میں لگ رہا ہے نا، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح. اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ چونکہ فتح مکہ بھی ہوئی نہیں تھی، ابھی وہ ہونی تھی، تو یہ تو پھر ماضی کا معنی کیسے ہوا؟ جا وہ آیا. تو اب ایک مظاہرے کا رول معنی یہاں سے ہوتا آپ سب نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ اذا جب بھی ماضی پر داخل ہوگا، ماضی کے ساتھ لگے گا، ماضی کے فعل سے جڑے گا، جیسے اذا اور جا. جا ہے ماضی کا، وہ آیا، تو ماضی کا معنی مضارع کا ہو جائے گا. ماضی تو ظاہر ہے فعل اپنے ماضی کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کا جو معنی بنے گا وہ مضارع کا معنی ہوگا، مستقبل کا معنی ہوگا. تو اس لیے اس کا معنی یہاں پر ہو رہا ہے جب آ جائے گی یا جب کبھی آ جائے. اذا جا. تو یہ والا جو رول ہے یہ اپنے ذہن میں ہم نے پکا بٹھا لینا ہے اور اس کو دہرانا ہے. اچھا سا کانسیپٹ ٹھیک ہو گیا. اذا جا تو اصل معنی جا کا کیا تھا؟ وہ آیا، لیکن اذا لگنے کی وجہ سے معنی بن گیا کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا، ماضی کا معنی نہیں ہے، ابھی کام ہونا ہے. اذا جا جب آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ نصر اللہ والفتح. اچھا ایک چھوٹا سا سوال، چلیں ذرا آپ کو چیلنج بھی دیں، آپ کا ذرا پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کتنے غور سے سنتے ہیں. سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نصر اللہ والفتح، تو یہ جو نصر کا لفظ ہے آپ کے خیال میں یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے. اسم. اچھا بہت سے لوگ اسم لکھ رہے ہیں اور لوگ فعل بھی لکھ رہے ہیں. ہاں فعل بھی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں اسی لیے نام نہیں لے رہا کہ بہت سے لوگ فعل لکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اسم لکھ رہے ہیں. تو اب یہ اصل میں یہاں پر یہ سوال میں نے جان بوجھ کر پوچھا ہے کہ ابھی اس کا مطلب ہے کہ اسم، اب جنہوں نے اسم کہا مجھے نہیں پتا وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر عمومی اسم کی نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی، نہ دو زبر ہے، نہ دو زیر ہے، نہ دو پیش ہے، نہ الف لام ہے. ٹھیک ہے. جو فعل کہہ رہے ہیں اس کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں.
کیونکہ ہم نے نصر کا لفظ کہیں نہیں پڑھا، ناصرہ پڑھا ہے ہم نے، ناصرہ فعل ہے اور عربی میں زبر زیر پیش کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے. تو بس ایک چیز یہاں پر غور سے سنیے، غور سے بات سنیے، نہیں اذا کا یہاں پہ کوئی اثر نہیں ہے، یہاں پہ نصر کا لفظ سٹینڈ الون میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور حرف یہ نہیں ہے، پہلی بات. اب دوسری بات، نصر جو لفظ ہے، ہاں اگر کسی نے ماشاءاللہ سسٹر شمائلہ کہہ رہی انہوں نے معنی کی وجہ سے ڈھونڈا ہے کہ اس کا معنی سے لگ رہا ہے کہ یہ مدد چکے یہ اسم ہوگا. تو اب غور سے سنیں سب لوگ، یہ اسم ہی ہے، یہاں پر نصر جو یہاں پر آیا ہے یہ اسم ہے. کیسے اسم ہے یہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں، بلکہ اگلی کلاس کے اندر، میرا خیال ہے نیکسٹ ویک کی جو سیکنڈ کلاس ہوگی اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ابھی یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ ذرا آپ کی ذہن کی کھڑکیاں کھلیں، آپ غور کریں ان چیزوں کے اوپر، بلائنڈلی نہیں دیکھیں. فیل نہیں ہے یہ، ایک بات کلیئرلی لکھ لیں، حرف تو ہے ہی نہیں نا، فیل نہیں ہے یہ اسم ہے. کیسے ہے یہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن غور طلب بات ہے اس کے بارے میں جاننا. تو نصر اللہ، یہ دیکھیں یہ جو ہماری سسٹر شمائلہ کی بات تھی، دس از آلسو گڈ وے آف لرننگ، کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا جو معنی ہے وہ چونکہ نصرت اور مدد لفظ کی مانند آ رہا ہے تو یہ اسم ہوگا، کسی چیز کے نام کے طور پر آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں تعریف کو ذہن میں رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی ہو سکتی ہے، آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، سو نصر اللہ، اللہ کی مدد. اور نصرت کا لفظ یا مدد کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. نصرت کا لفظ ہم کہتے ہیں نا کہ نصرت الہی، اللہ کی مدد. تو نصر اللہ، اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے کیا؟ اللہ کی مدد. انسان کیا کرتا ہے؟ کوشش. اور کام کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اصل نصرت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غالب ہو جانا، سچ کا چھا جانا، حق کا غلبہ ہو جانا. والفتح، والفتح، الفتح. اچھا اس لفظ کا اگر میں آپ سے پوچھوں گا نا اسم اور فعل میں سے کیا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بھی غلط نہیں لکھے گا، سب صحیح لکھیں گے. لکھیں ذرا چیٹ باکس میں. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ سارے کلیئرٹی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے الف لام لگا ہوا ہے. آنکھیں بند کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے، اور بالکل یہ اسم ہے. تو یہاں پر آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابھی ایک کانسیپٹ ہمارا اسم کے حوالے سے انشاءاللہ آگے چل کر اور بہتر. جی بالکل ٹھیک ہے. الفتح، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یہ آپ نے پڑھا بھی ہے. فتح، یہ اسی فعل سے بنا ہے الفتح بھی، فتح سے. اور انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں یہ کانسیپٹ بھی آپ سمجھ جائیں گے. فتح آپ کہتے ہیں نا اس نے کھولا، تو اس سے آگے چل کر جا کر بنا ہے الفتح، کھولنا، فتح کھولنا. اور اب یہاں سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فتح کا مطلب کھولنا، تو یہ جیت یا کامیابی کیسے ہو گیا ہے نا. اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک چیز لائیے. آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہانیوں میں، کتابوں میں سنا ہوگا کہ پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو شہر کیسے فتح ہوتے تھے؟ آپ میں سے کوئی بتائے کب کہتے تھے کہ جی ہاں اب شہر فتح ہو گیا ہے؟ پہلے دروازہ جب کھول لیا جب، ویری گڈ. درمیانی دروازہ کھل جاتا ہے گیٹ کھل شہر کا. ہاں جب قلعہ کے دروازے کھل جاتے تھے، شہر کے دروازے کھل جاتے تھے، فوجیں اس میں داخل ہو جاتی تھی، تو کہا جاتا تھا شہر فتح ہو گیا. تو فاتحہ اس نے کھولا، الفتح کھولنا. اور کھولنا سے ہی ہم سمجھ گئے کہ اس کا معنی یوں بنتا ہے جب شہر میں فوجیں داخل ہو گئیں، قلعے کے دروازے کھل گئے تو کامیابی حاصل ہو گئی، جیت مل گئی. تو یہ ہے کانسیپٹ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور الف لام لگنے سے الفتح کسی خاص فتح کی طرف اشارہ ہے. تو وہ کون سی ہے؟ وہ ہے فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہی ہوئی. اور یہ سورہ مبارکہ اس سے پہلے خوشخبری کے طور پر عطا کر دی گئی کہ ایک عظیم الشان فتح حاصل ہونے والی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب یہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے لیکن اس میں کانسیپٹ دیکھیں کتنے بڑے اور خوبصورت آئے ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی اچھی بات ہو اللہ سے پوری دعا کیجیے، میں اور کہ اللہ تو ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب فرما. اے اللہ اس ملک اور اس کے رہنے والوں کو فتح و نصرت دے.
اور وہ کیا ہے کہ یہ تیرے دین کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں. اے اللہ ایسا نظام حکومت آئے کہ جو تیرے دین کو قائم کرے، اور ایسے لوگ آئیں، ایسے حکمران ہمیں عطا کر کہ جو تیرے دین کو نافذ کریں اور جو غلط حالات اور چیزیں ان سے ہمیں محفوظ کریں. اب یہ چیزیں صرف باتوں سے نہیں ہوں گی، ہم سب کو اپنا احتساب بھی کرنا پڑے گا کہ میں اور آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. کیا ہم صرف بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے یا ہم بھی لوگوں کے ذہن بنائیں گے، اس حوالے سے تھوڑا بہت کام کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ حق کا نظام وہی ہے جب اللہ کا دین غالب ہو جائے. اور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم اس پر بات کریں، کیونکہ بڑا عجیب لگتا ہے جب معاشرے کے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور علم رکھنے والے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہو کہ سب سے سپریم کانسٹیٹیوشن ہے، سب سے سپریم پارلیمنٹ ہے، کوئی کہتا ہے سب سے سپریم عدلیہ ہے، اور مسلمانوں کے اس ملک میں جو اللہ کے دین کے نام پر قائم کیا گیا، کسی کے منہ سے یہ نہ نکلے کہ سب سے سپریم تو اللہ کا دین اور اللہ کا حکم اور قرآن ہے، اس کے احکامات نافذ کیجئے، اس پر چلیے. تو آئیے میں اور آپ یہ پلان بھی کریں اپنے انفرادی طور پر، جہاں میرا بس چلے میں یہ پیغام دوسروں کو پہنچاؤں، آپ بھی پہنچائیے، اور بغیر لڑائی جھگڑے کے بہترین طریقے سے اور اجتماعی طور پر بھی اس کے لیے مل کر کوششیں کی جائیں کہ ایسی فتح و نصرت مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو، اور اس ملک اور اس دین کو حاصل ہو کہ جو اس ملک میں اللہ کے دین کے نفاذ کو قائم کرے، نفاذ کرے. اور اگر آپ اچھی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، ابھی سوچیے اس ہفتے اس مقام پر، آج ابھی اس کلاس کے بعد کل آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں، کس طرح اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے. اور کم از کم کیا ہو سکتا ہے، فوری نیت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ میں آج سے ہی بذات خود کو پہلے، سب سے پہلے تیرے دین کے سمجھنے کی طرف لگاتا ہوں، اتنا وقت روز دیا کروں گا، وہ کتابیں خریدوں گا، اپنی صلاحیتیں لگاؤں گا کہ میں تیرے قرآن کو اچھا سمجھوں. یا آپ ٹارگٹ میں رکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ اصل فتح و کامیابی کسی اور نظام کے آنے سے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے احیاء سے ہی ممکن ہے. تو اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، اور پھر اپنا احتساب کریں کہ اللہ کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے تیری مدد آ جائے، یا کہیں الٹ تو نہیں چل رہے، اور پھر انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے لیے کوشش کریں. اللہ کب اپنے دین کو قائم کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرنے کا اجر ہم ضرور حاصل کر لیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. تو اذا کا ماضی پر داخل ہونا، یہ کانسیپٹ، نصر اسم ہے، کیسے ہے آگے پڑھیں گے، اور الفتح کا معنی بھی آپ نے جان لیا. آگے بڑھتے ہیں. اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اچھا واہ ہو گیا، با کا معنی تو آپ سب کو یاد ہے نا، اور بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سسٹر بسمہ نے لکھ بھی دیا فوری، اور سسٹر نگارش نے بھی، کہ اور رعیتا، جیسے آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں نا فتحتا، فعلتا، اب لفظوں کی حیت پہ غور کر کے نا معنی کو، رعیتا تم دیکھو گے، آپ دیکھو گے. اچھا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی ماضی کا اشارہ میں نے کیا ہے، لفظ بھی ماضی کا ہے، جیسے فتحتا ہے، جیسے نصرتا ہے، رعیتا، لیکن معنی یہاں بھی مضارع کا اور ہے، اور آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو. تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے دیکھا، اصلاً تو یہ ہونا چاہیے معنی. تو اب کیا ہوا ہے یہاں پر؟ سسٹر مانور کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی اذا چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو وا ہے نا اور والا، یہ اذا کے معنی کو آگے لے کر چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. خوشی کی بات یہ کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اذا پیچھے موجود ہے. تو یہ اصل میں کیا بنا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ، یہ دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے اسی طرح فعلتا، انتا، فتحتا، اسی کی طرح ہے رأیتا، تم نے دیکھا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اگر میں کہوں رائیتو، رائیتو کا کیا معنی ہوگا، آپ سب بتائیں مجھے. رائیتو چیٹ باکس میں لکھیے، رائیتو مؤنث کے لیے، رائیتو میں نے دیکھا، رائیتا تم نے دیکھا.
اب یہ ٹیبلز کے ساتھ یہ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں نا. تو رائتا تم نے دیکھا, تو یہاں بن رہا ہے ورعیت الناس. تو وہ جو اذا ہے نا وہ یہاں وا کے بعد پچھلے والا اذا کا معنی آ رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کس کو, الناس کون ہوتے ہیں, سب کو آتا ہے معنی, جلدی سے بتائیں, لوگوں کو. اور یہاں پہ الناس آیا ہے تو یہ بھی دیکھیں گے کون سے لوگ, خاص لوگ کون سے, کس کی بات ہو رہی ہے. عمومی طور پر ناس لوگوں کو کہتے ہیں, جمع ہے. یہاں پہ الناس عرب کے وہ قبائل, ٹھیک ہے جی, ان سے مراد عرب کے وہ قبائل ہیں جو اس وقت اللہ کے دین میں داخل ہونے آئیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اگر میں آپ سے, یہ ذرا مشکل سوال ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپ جواب دے سکتے ہیں. یدخلون, میں ویسے آپ سے اگر پوچھوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ گرامر کی روح سے زمانے کے حساب سے کون سا فعل ہے یہ؟ مضارع. ماشاءاللہ سسٹر امیمہ قاضی نے سب سے پہلے کہہ دیا ہے کہ سر یہ مضارع ہے. ماشاءاللہ. اور مضارع کا کون سا ہے, یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. بس یہ بات دیکھیں, باقی اردو بھی آپ کو ہیلپ کر رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی داخل ہونا خارج ہونا, اسی طرح دخول کا لفظ ہوتا ہے, خروج کا لفظ. تو یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں. اب وہ جو پیچھے مضارع کا معنی چل رہا تھا نا وہی یہاں پہ چلتے ہوئے, تو تم سب دیکھو گے کہ وہ سب داخل ہوں گے, ہو رہے ہیں. یدخلون کہاں داخل ہو رہے ہیں, تو یدخلون کا لفظ اب ذہن میں بٹھا لیں آپ, ٹھیک ہے. تو داخل ہو رہے ہیں, یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو دخول اور خروج سے بھی ذہن میں رکھ لیں, اردو میں عام استعمال ہے. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں, اللہ کے دین میں. دین کا دوسرا معنی آ گیا ہے. پہلا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے شروع میں کورس کے, کسی کو یاد ہے یا بھول گئے؟ قیامت کا دن, مالک یوم الدین, زندگی گزارنے کا. ایکسیلنٹ. تو دین کے دو معنی ہیں, ایک معنی بدلہ والا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا, یہاں پر کانٹیکسٹ بھی بتا رہا ہے فی دین اللہ, اللہ کا دین. یہاں معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ, دین اسلام, اسلام کا وہ کوڈ آف لائف جس کے تحت ہماری زندگی کا معاشی, معاشرتی, سیاسی, سماجی, خانگی امور اور قانونی امور جو ہیں وہ چلنے چاہیے. فی دین اللہ. تو اب یہ دین کا کانسیپٹ بھی سمجھیں. ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو اس کو بہتر سمجھنے کے لیے جیسے عیسائیت کے اندر وہ کہتے ہیں جی مذہب جو ہے نا ننس ہیں, آپ نے دیکھا پادری ہیں, وہ ایک الگ ہو جاتے ہیں, زندگی کے عمومی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کو ہم مذہب کہیں گے, یہ بھی دین نہیں ہو سکتا. کمیونزم میں کیا ہوا تھا, جو رشیا آپ کا آج کل یوکرین پہ حملہ آور ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا جی دین وین کوئی چیز نہیں ہے, پوجا عبادت سارا کام ہے اکانومی کا, کہ آپ جو ہے کیسے جو ہے, اور سیاست کا. وہ ایک اور ایکسٹریم تھی. اسلام ان دونوں انتہاؤں کو پسند نہیں فرماتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ دین زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کاروبار کریں اچھی نیت اچھے طریقے سے, عبادت ہے. آپ سیاست کریں, آپ معاشرت زندگی کا کوئی نظام چلائیں, اگر آپ اس کو اللہ کے احکامات کے تابع کریں گے وہ عبادت ہوگی, آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ رب اسی لیے مسلمان کی زندگی کے 24 گھنٹے وہ عبادت میں گزار سکتا ہے اگر وہ رزق حلال کماتا ہے, سچ بولتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں یہ کام تیرے احکامات کے تحت کر رہا ہوں, تو اس کی زندگی کے 24 گھنٹے سونا بھی اس کی عبادت ہوگی. تو دین اس خوبصورت کانسیپٹ کا نام ہے, اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرمایا, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح داخل ہونے کی توفیق بھی عطا فرما. تو یدخلون فی دین اللہ افواجا, افواجا کا مطلب فوج, جو کہ خود بھی جمع کا صیغہ ہے. افواجا فوج در فوج, بہت بڑی تعداد میں, تو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. تو ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا,
آپ دیکھیں گے آپ سے مراد ظاہر ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے دین میں لوگ داخل ہوتے جائیں گے. ہمیں بھی اسی نیت سے فتح کا سوچنا چاہیے کہ اللہ کا دین غالب آئے اور ہم لوگوں کے لیے ہدایت، دعوت اور اصلاح کا کام کریں. کیا ہم کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے دین کو سربلند کریں اور وہی پوری دنیا کے اندر غالب آ جائے. ٹھیک ہے جی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یہ بتانے کے بعد پھر آیا مبارکہ میں آیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، فا کا معنی آپ کو پتہ ہے، پس آپ نے پڑھا ہوا ہے، سبح پاکی بیان کیجئے، پاکی سبح. تسبیح کا لفظ آپ کو پتہ ہے، سبحان کا معنی بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو سبح کو اس طرح یاد رکھ لیں، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں پاکی بیان کیجئے تو یہ کہنا کہ اللہ سارے عیبوں سے، کمزوریوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے پاک ہے. سبح سبحان اللہ بحمدی، حمد کے ساتھ، تعریف اور شکر کے ساتھ. تو یہ دو کانسیپٹ جو ہیں دونوں اللہ کی تعریف کے کانسیپٹ ہیں. ٹھیک ہے. فرق یہ ہے دونوں ہی تعریف کے طریقے ہیں. مثلاً ایک تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں یہ جو موبائل ہے یہ پانی میں اگر گر جائے تو یہ پانی اس کے اندر نہیں داخل ہوتا، یعنی اس میں یہ کمزوری نہیں ہے، اس کی بیٹری جلدی ختم نہیں ہوتی. یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے کہ میں اس میں کمزوریاں بتا رہا ہوں، یہ کمزوریاں نہیں ہیں. ایک طریقہ ہے میں یہ کہوں کہ یہ بڑی دیر تک چلتا ہے، اس میں بہت زیادہ سٹوریج ہے، یہ بھی تعریف کا طریقہ ہے. تو اسی طرح اللہ کی تعریف کے طریقے بھی مختلف ہیں کہ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ نہیں سوتا. یہ نقائص کی نفی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح. اور سبحان اللہ اسی چیز کا اظہار ہے. اور حمد کیا ہے؟ اللہ کی خوبیوں کا بیان. اللہ سب سے طاقتور ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے. یہ اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے. تو الحمدللہ یہ دو کانسیپٹ دونوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، رَبِّكَ تو اپنے رب کی، ٹھیک ہے، کیا کر؟ پاکی بیان کر اور تعریف کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور ساتھ ہی ساتھ دو یہ طریقے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا کر؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بخشش طلب کر، ہو اس سے، یہ جڑ کر آیا ہو اس سے، کس سے؟ اللہ سے. تو تینوں ہی اللہ کی تعریف کے. جب ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے کہ اللہ تو ہی سب سے طاقتور ہے، تجھی سے معافی مانگی جا سکتی ہے، ہم گناہگار ہیں، اور بخشش طلب کیجئے، معافی مانگیے. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفر، بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ استغفر کا لفظ آپ نے استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے کیا ہیں؟ معافی کے حوالے سے اردو میں بھی عام استعمال میں آتے ہیں. سو استغفر، بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے. تو اب اللہ ایوب سے پاک، کوئی نقص و کمزوری نہیں، مدد کی ضرورت نہیں، دباؤ میں بھی نہیں آتا، نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ. اور وہ چاروں چیزوں میں اللہ وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق و اختیارات میں. یہ ہم نے سورہ اخلاص میں کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں. ساری تعریفیں اس کے لیے. یہ بھی تعریف کا انداز، اپنی ساری صفتوں میں وہ سب سے بہترین، اور اس سے کبھی شکایت نہیں، کیونکہ شکایت کریں گے سبحان اللہ کی نفی ہوگی. سچی تعریف. لیکن ہم انسان ہیں، ہماری تسبیح اور حمد پھر بھی ناقص ہوگی، تو ہم استغفار بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں نہ حمد کرنی آتی ہے نہ تسبیح، وہ ہمیں معاف کر دے. تو جب بھی نیک کام کی توفیق ملے حمد کیجئے، تسبیح کیجئے، استغفار کیجئے، اس کا شکر بھی ادا کیجئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. ایک نظر دیکھ لیں. اور آخری آیہ مبارکہ کا جو اس کی آیہ مبارکہ کا آخری حصہ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جو پہلے لفظ ہے اِنَّهُ، اس کے ٹکڑے آپ سب کر سکتے ہیں؟ سب کو آتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. جو لوگ
चैट बॉक्स में नहीं भी लिखते ना, अपने कानों को बता दिया करें ऊंची आवाज में, ये आपका सेल्फ टेस्ट हो जाता है इस तरह। इन्नहु 2 टुकड़े हैं, बेशक, इन्ना और हु वो, बेशक वो, इन्नहु, ठीक है। काना, काना अरबी का एक फेल है, जैसे और हम फेल पढ़े, इसका माना होता है वो था, काना था, वो था। लेकिन यहाँ पे माना लिखा हुआ है, आपके ख्याल में क्यों लिखा हुआ है? ये तो आप खुद से भी समझ सकते हैं बात को। किसकी बात हो रही है? इन्नहु, अल्लाह की, तो अल्लाह हमेशा होता है। सो इसलिए हम जब भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर माना क्या होगा? है। इन्नहु, बेशक वो है, काना वो है, तब्बाबा। तब्बाबा का लफ्ज पहले भी हमने देखा था, ताबा का माना होता है वो पलटा, ताइब पलटने वाला, तब्बाब बार बार पलटने वाला। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। अल्लाह भी तवाब है, बंदा भी तवाब होता है, मैं और आप भी तवाब हैं। कैसे? अल्लाह कैसे तवाब है? बंदा बार बार गलती करता है, अल्लाह की तरफ पलटता है तो बंदा तवाब। अल्लाह बार बार मुआफ करता है, बार बार नजर रहमत फरमाता है उसकी तरफ, तो अल्लाह भी तवाब। तो बंदा भी तवाब, अल्लाह भी तवाब, पलटने वाला, बार बार बंदे की तरफ पलट कर नजर रहमत फरमाने वाला, मुआफ करने वाला, और बंदा बार बार गलतियां करके अल्लाह की तरफ पलटने वाला। तो अल्लाह हमें बार बार तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और वो तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी है इसमें। तवाबुन से तवाबून, और तवाबन से या तवाबिन से तवाबीन, ये शुरू में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। सो खुशखबरी, इसलिए मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, बल्कि वो उससे गलती हो जाए तो सच्ची तौबा करता है। सच्ची तौबा का फॉर्मूला याद है आपको? बताया था, गुनाह का इतराफ, उस पर शर्मिंदा होना, दोबारा ना करने का इरादा, कबूलियत पर यकीन, और फिर पूरी मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कम से कम अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज कहते हुए तौबा करना कि अल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। इन्नहु काना तवाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ इस सूरा से हमारी जो तामुल था वो मुकम्मल हुआ। कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से। कामयाबी का मतलब अल्लाह के दीन में दाखिल होना। जब कभी कामयाबी मिले, अल्लाह की तस्बीह करें, हम्द करें, इस्तग़फ़ार करें, और अल्लाह ये याद रखें हमेशा ज़िंदगी के किसी मामले, किसी भी मरहले पर, कि अल्लाह ताला की ज़ात बार बार मुआफ़ करने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर आपके कोई सवालात या कमेंट्स हैं, एक दो तो हम ले सकते हैं, फिर इंशाल्लाह ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। जी सिस्टर फरमाइए। सर मैंने पूछना था, दुखूलन और खुरूजुन ये है फेल, लेकिन इनकी अलामत की वजह से कंफ्यूजन हो रही है इधर। सिस्टर थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, क्या कह रही हैं? सर ये दुखूलन और खुरूजुन फेल है, लेकिन इनमें अलामत इस्म की है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें? दुखूल और खुरूज की बात कर रही हैं? जी जी, दुखूलन खुरूजुन। जी जी, नहीं सिस्टर, ये दोनों अस्मा ही हैं। अच्छा जी, ठीक है सर, दुखूल जज़ाकल्लाह। लिखा हुआ, खुरूजुन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएं। ठीक है, वैसे ये अभी मौका नहीं है, लेकिन असल में इसका फेल है दखला। दुखूल का जो है ना, वो आप जी सर। इंशाल्लाह आगे चल के, और ये नासरा के वजन पर है, और आप सब खुद से इसका बना सकते हैं। अब दाखला से क्या बनेगा बताएं मुदारे? दखला, दखलू, वो तो माजी का बनता है ना, दाखला यदखुलू, यदखुलू, ओ मुदारी यदखुलू। यदखुलूना, वो सब दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो माशाल्लाह आप तो आप लोग ये खुद से भी काम कर सकते हैं। जी सिस्टर मैमा जल्दी से पूछ लें, फिर हम ग्रामर शुरू करें।
جی سسٹر پوچھیے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سورۃ بقرہ میں جہاں پہ ہے نا کہ وہ انہوں نے گائے ذبح کی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسے کرتے نظر نہیں آتے تھے. تو وہاں پہ کادو تھا تھے، اور یہاں پہ کیا ہے تھا؟ کانا، وما کادو یفعلون، جی کادو. جی. تو یہ جو کانا ہے اس کا مطلب ہے تھا، اور وہ کادو ہے کہ تھے. تو کانا کی کیا جمع کادو ہے؟ نہیں، کانا کی جمع کانو ہوتی ہے. بہرحال یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، کورس 2 میں ہے آپ کے یہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کانو. جی تو ہاں اچھی بات ہے، آپ ایسوسیٹ کریں کہاں کون سے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں آج انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، آج ہم نے فعل امر پڑھنا ہے، اور یہ ایک نئی چیز ہے، نئے اشارے، بڑے مزے کے اشارے ہم اس میں سیکھیں گے، کریں گے، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. ابھی تک آپ نے فعل ماضی کے یہاں پہ اشارے کیے، فعل مضارع کے یہاں اوپر کیے. اب ہم ذرا حکم والے اشارے کریں گے. افعل، اس طرح سے افعل، پھر اس کی جمع والا کریں گے افعلو، پھر کہیں گے لا تفعل، مت کر، لا تفعلو، مت کرو تم سب. تو آج نئے اشارے ہیں انشاءاللہ، آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگیں گے، مزے کے بھی ہیں، کرنے میں مزہ آئے گا، سیکھنے میں بھی. اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ زمانے کے حوالے سے عربک کے جو افعال کے کانسیپٹ ہیں وہ سیکھ جائیں گے. سو آج ہم افعل، افتح، اجعل. لیکن اس سے پہلے ٹی پی آئی کو ذرا ایک دفعہ دہرا لیں، ریفریش بھی ہو جائیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہی کام ابھی آپ نے کرنا ہے، اور چونکہ ہم قرآن کے لیے سارے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی جھجک یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، یہ میں کون سے اشارے کر رہا ہوں. تو وہ جو آپ جوانی میں عجیب و غریب اشارے کرتے رہے ہیں ان سے تو یہ بہتر ہی ہیں. تو اعادے کے طور پہ ماضی کے میں اشارے ایک دفعہ دہرا دوں. فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، تم نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، تم سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا. پھر ہم اس سے مضارع بنا لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر، اشارے وہی، یفعلو وہ کرتا ہے، کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا تم سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو یہ تو تھے ماضی و مضارع جو ہم پڑھ چکے. اب انشاءاللہ ہم نے امر پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ جو بڑا مزے کا بھی ہے، اور یہ فعل مضارع سے پہلے آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوفا. سوفا کا معنی ہوتا ہے جلد، ان قریب. سوفا کا لفظ جو ہے عربی میں سوفا جلد یا ان قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ فعل مضارع سے پہلے لگ کر اس کے معنی کو فیوچر کے ٹینس کی طرف بنا دیتا ہے، یعنی فعل مستقبل کی طرح. تو سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوف افعلو میں جلد کروں گا، سوف تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. تو یہ نیا لفظ بھی ہم نے سیکھ لیا، اور یہ بھی سیکھا کہ مضارع میں چونکہ دونوں معنی ہوتے ہیں، کام ہو رہا ہے یا ہوگا، تو سوفا کا لفظ ایک تو جلدی کے لیے اور ایک اس کو مستقبل کے معنی دینے کے لیے. تو چلیے کون آپ میں سے کروائے گا؟ آئیے جی، سسٹر بسمہ کہہ رہی ہیں کہ میں سب سے پہلے کرواؤں گی. جی سوف یفعلو وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو آپ جلد کریں گے، سوف افعلو میں جلد کروں گا، سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاء اللہ. سسٹر عائشہ کروائیے.
सौफा यफ़अलु वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफ़अलू आप जल्द करेंगे, सौफा अफ़अलु मैं जल्द करूँगा, सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। माशाल्लाह। और आप जल्द कुरान सीखेंगी और फिर इंशाल्लाह जल्द लोगों को सिखाएंगी। सिस्टर उमैमा काजी, आप करवाइए। सोफा यफ़अलु वो जल्द करेगा, सोफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सोफा तफ़अलु आप जल्द करेंगे, सोफा अफ़अलु मैं जल्द करूँगा, सोफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सोफा नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। अच्छा, तो ये हमने सोफा को सीखा, ठीक है जी। अब सोफा की तरह एक और अरबी में लफ्ज है सा, सीन के ऊपर जबर, और इसका माना होता है बहुत ही जल्द। सोफा में तो थोड़ा सा वाव फे वाला जो टाइम था ना, समझे, उससे भी जल्दी। सोफा बोलने का वक्त भी नहीं है, फटाफट। सा बहुत जल्द, तो ये यूं लग कर आता है सा यफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सा यफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु तुम जल्द करोगे, सतफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। और इससे मिलता जुलता आपको होता है ना, सेकंड पारा शुरू होता है सयक़ूलून, तो इसी तरह आप जो है ये सा का लफ्ज सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा जी। तो इसकी प्रैक्टिस करवाएं। ये है जी सिस्टर, जरा नए नए लोगों को चांस देते हैं ना। सिस्टर बुशरा आफ्ताब, आपने नहीं करवाई, करवाइए। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूँगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। एक्सीलेंट। सिस्टर मानूर करवाइए। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूँगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। सिस्टर बुशरा हफीज कियानी, आप करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूँगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब। तो ये आपने दो नए वर्ड्स जो हैं अरबी के सीख लिए, सौफा और सा। सौफा का मतलब जल्द, सा का मतलब बहुत ही जल्द, और इसके साथ इसने माना भी इसको बना दिया मुस्तकबिल के माना में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और नई चीज सीख ली हमने। असल बात जो हमने सीखनी आज के असल सबक में वो तो है अमर और नहीं। तो फेले अमर जो होता है वो होता है किसी को हुक्म देना, हुक्म देना। और वैसे इनमें दोनों ही माना पाए जाते हैं, हुक्म भी देना या गुजारिश करना। और नहीं, अमर व नहीं हम इकट्ठा बोलते हैं, बाजू का शॉर्ट ऐसे बोल देते हैं फेले अमर, तो दोनों शामिल होते हैं, अमर व नहीं। किसी को हुक्म देकर रोकना या गुजारिश करके रोकना। तो इसमें छोटी सी बात है, देखिए कोई बड़ा होगा ना तो छोटे को हुक्म देगा, लेकिन छोटे ने बड़े से कुछ कहना है तो वो गुजारिश करेगा। तो ये दोनों माना उसमें पाए जाते हैं, हुक्म देना इसी तरह रोकना भी। ठीक है, हाँ माशाल्लाह। सिस्टर कह रही है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। देखिए दोनों ही लफ्ज इसमें आ गए, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना। तो आज हमने ये देखना है। अब देखें, अगर मैंने हुक्म देना है तो आप मुझे ये बताएं, माजी में हुक्म दिया जा सकता है? माजी में जो काम पहले ही हो चुका है तो उसका कोई हुक्म दे सकते हैं हम? दे सकते, जाहिर नहीं नहीं दे सकते। माजी का तो काम हो चुका, हुक्म कब देंगे हम बताएं? अब मौजूदा, अभी आप सब लोग मेरे सामने मौजूद है ना? मौजूदा और आगे वाला जी। इस वक्त आपको हुक्म दे सकता हूँ, आपको कह सकता हूँ ये करें जब आप मेरे सामने मौजूद हैं। इसका मतलब है मुदारे में ये काम हो सकता है। ठीक है, तो एक तो छोटी सी बात याद रख लें कि फेले अम्र जो है ये आप अपने सामने वाले को, जाहिर है जो गायब है मेरे सामने ही नहीं है उसको मैं कैसे हुक्म दूं, और अपने आप को भी
تو میں جو میرے سامنے موجود ہے وہ آپ ہیں, تو آپ سے میں گزارش کر سکتا ہوں, آپ کو حکم دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے سامنے کے لیے ہم نے دیکھیں فعلا فعلو ماضی والے ہیں, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. مضارع میں ہم نے کہا یفعلو یفعلونا, ان کو بھی حکم نہیں دے سکتے, تو ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ تفعلو, تم کرتے ہو کوئی کام. تو یہ جو میرے سامنے تم ہے نا, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کوئی کام کرنے کے لیے یا اس سے روک سکتا ہوں. تو اب یہ ہم نے اس کا تا ہٹا دیا تو وہ بن گیا فا ہو گیا سائلنٹ, اور لام کا پیش بھی ہٹا دیا. اب وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا عربی میں, کیونکہ سائلنٹ لفظ آج شروع میں اسے پڑھ نہیں سکتے ہے نا, انگلش میں بھی نہیں پڑھ سکتے. جیسے نائف کا لفظ ہے, کے ہوتا ہے شروع میں, تو سائلنٹ ہم اسے نہیں پڑھتے تو ہم نائف کہتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے کیا کیا, حمزہ لے کر آئے, ٹیمپرری حمزہ. افعل, الف کے نیچے زیر, تو ہم نے اس کو بنایا افعل کر, افعل کر. اچھا, اس کانسیپٹ کو آپ نے آہستہ آہستہ سیکھنا ہے, ہم روز دہرائیں گے, آپ سیکھ جائیں گے. ابھی صرف ہلکا سا آپ کو طریقہ بتایا کہ گرامر کی روسی کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس پر آپ غور کریں. تو افعل میں اب کیا کہہ رہا ہوں, حکم دے رہا ہوں یا گزارش کر رہا ہوں سامنے والے کو, کیا کہہ رہا ہوں؟ افعل کر, افعلو کرو. اب یہ جمع ہو گئی. بالکل اسی طرح افعل, ایک انگلی ہے آپ کے سامنے, اوپر سے نیچے گرا رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے اس لیول کے اوپر جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, یہ زیادہ انگلیاں ہو گئی, جمع ہے. اور ہم نے فرق کرنے کے لیے اوپر والے کے لیے کر اور اس کے لیے کرو زیادہ لوگوں, افعلو سب کے سب کرو. لا تفعل مت کر, یہ دیکھیں ایک انگلی لیفٹ سے رائٹ لے کے گیا میں مدے سے, نہ کر, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو زیادہ انگلیاں. تو یہ طریقہ پہلے غور سے ایک دفعہ پھر دیکھیں, پریکٹس بھی کریں میرے ساتھ. چلیں ذرا سب مل کے کریں میرے ساتھ. افعل کر, افعل کر, افعلو کرو, لا ایک تفعل دیکھیں لیفٹ لا سے رائٹ ہے, تفعل مت کر, لا تفعل مت کر, مت کر, لا لا تفعلو تفعلو مت کرو. اچھا ذرا مائک بند کریں نا تاکہ سب کو آواز آئے. میں تیسری دفعہ پریکٹس کرا کے پھر آپ سے کراتا ہوں کیونکہ اشارے بھی نئے آئے ہیں. پھر ایک دفعہ غور سے سنیں اور دیکھیں. افعل, افعل میں نے بولا ہے, افعل, افعل ادائیگی بھی ٹھیک کرنی ہے. افعل کر, اور ایک انگلی کو اوپر سے نیچے گرایا کہ جیسے میں حکم دے رہا ہوں, مزے سے انجوائے کریں. افعل کر. اچھا گھر میں نا آپ پریکٹس کرنی ہے نا, اگر بچوں کو کام کہیں اس کے بعد کہیں افعل, افعلو کرو. زیادہ بچوں نے کہیں افعلو کرو, لا تفعل مت کر. اگر کسی کام سے روکنا سکے لا تفعل مت کر. عربی بول چال شروع کر دیں, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے, اب آسان ہے, اب آپ پریکٹس کروائیں گے. چلیں سسٹر سمرا کہہ رہی ہیں سب سے پہلے, یہ کروائیں گے جی. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جی سسٹر میما کروائیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. سسٹر عائشہ کروائیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کرو, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے جی سسٹر بشرا کروائیے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ایکسلنٹ سسٹر مانور. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کرو, لا تفعلو مت کرو. مت کر انجوائے اور کر لا کے کریں نا, تفعلو مت مزے کرو. کے ساتھ, پیشن کے ساتھ. سسٹر سمن کروائیں نا, ذرا سب کو بتائیں کیسے سیکھنا چاہیے ہمیں نئی چیز. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. سسٹر تنزیلہ بھی کروا دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. مت کرو. تو یہ ہمارے بن گئے امر و نہیں کے سیکھے. ٹھیک ہے, دو امر کے ہیں, افعل افعلو, دو نہیں کے, لا تفعل لا تفعلو. تو انشاءاللہ آپ جو پریکٹس کرتے جائیں گے. آئیے اس کی جو بول چال ہے نا وہ بھی بڑی مزے کی ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں افعل,
آپ مجھے جواب میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا افعل ہے نا، تو آپ جواب میں مجھے کیا کہیں گے بتائیں؟ افعلوا افعلوا افعلوا. اب دیکھیں غور کریں، ہم نے کہا تھا نا یہ مضارع کے اندر ایکشن ہوتا ہے، تو چونکہ ابھی میں نے آپ سے کہا ہے، آپ نے بھی اسی وقت ساتھ ہی یہ افعلوا والا اشارہ کیا، آپ نے کہا افعلوا میں کرتا ہوں، میں تیار ہوں کرنے کو، کر دیتا ہوں. افعلوا جب میں نے آپ سب سے کہا افعلوا، آپ سب نے فوری کیا کہا؟ نفعلوا. افعلوا. جی جی ہم کریں گے، ہم کرتے ہیں، کرنے کو تیار ہیں، ہے نا. کتنی مزے کی اس کی عربی بول چال ہے. تو چلیں ذرا سسٹر عائشہ اور سسٹر مانور کروائیں. افعل افعلوا افعلوا نفعلوا. افعلوا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جو ہے آئیے، تو کون سا کام کر؟ ظاہر ہے ہم جب کسی کو کرنے کو کہیں گے اچھا کام ہی کہیں گے. افعل خیرہ، افعل خیرہ. سسٹر بشرا آپ مجھے جواب دیں، کیا کہیں گی آپ جواب میں مجھے؟ افعل خیرہ. افعلوا خیرہ. افعلوا خیرہ، اشارہ یہ والا ہو رہا ہے، افعلوا خیرہ. اب آپ سارے مجھے جواب دیں گے. افعلوا خیرہ، نفعلوا خیرہ. الحمدللہ. تو ہم اچھا کام کرنے کو، بھلائی کا، بہتر کام کرنے کو تیار ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ ہو گیا. دیکھیں الحمدللہ اب ہمارا ٹیبل بڑھتا بڑھتا ماضی کے سارے سیگے، مضارع کے اور امر و نہیں. افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعلوا. اب جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر پر تو سارے ٹیبل کی اکٹھے کرنی ہے. اب آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ سیکھتے سیکھتے ہم کس لیول پر پہنچ گئے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا نا، مزے مزے سیکھتے رہے آرام سے، ماضی، مضارع اور آج امر و نہیں. اچھا ایک میں چاہتا ہوں کہ میں کروانے سے پہلے آپ سے ٹیسٹ لوں. فعلہ کی طرح ہی ہوتا ہے فتح اور جعل بھی. تو کیا میں اگر آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آپ کوشش کریں خود سے مجھے بتانے کی کہ فتح کا امر و نہیں کیسے بنے گا، کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں پہلے. سسٹر آمنہ کہہ رہی ہیں جی میں کرتی ہوں ٹرائی. چلیں سسٹر آمنہ آپ ٹرائی کریں پہلے کہ فاتحہ کا آپ کے خیال میں کیسے ہوگا امر و نہیں. افتحوا لا تفتحوا لا تفعلوا. لا تفعلوا. آئی نو یہ مشکل ہے، لیکن آپ نے پھر بھی بڑا خوبصورت کیا ہے. پہلے دو تو بالکل ٹھیک کیا آپ نے. افتح افعل کی طرح، افتح افعل. افعلوا کی طرح افتحوا. مانا کیا ہوگا سسٹر؟ افتح لا تفتحوا. نہیں افتح کا مانا کیا ہوگا؟ کھول. افتحوا کھولو. اب آپ لوگ کو خوشی نہیں ہو رہی کہ الحمدللہ آپ خود سے بنا سکتے ہیں چیزوں کو؟ یہ دیکھیے افتح کھول، افتحوا کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحوا مت کھولو. یہ سسٹر خالدہ کروائیں. افتح کھول، افتحوا تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحوا تم سب مت کھولو. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، ویری گڈ. اب یہ اگر اس کی آپ بول چال کی پریکٹس کریں تو اسی طرح سسٹر نگارش اور سسٹر ماریا کروائیے. افتح افتحوا افتحوا نفتحوا. ویری گڈ. اور جو سب سے خوبصورت چیز ہو سکتی ہے کھولنے کے لیے وہ کیا ہوگی؟ افتح الکتاب افتح الکتاب، افتح الکتاب نفتح الکتاب. اور اگر سب سے خوبصورت ہو تو پھر کیا ہے؟ افتح القرآن، ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں افتح القرآن. تو جواباً آپ کیا کہیں گے بتائیں؟ اگر آپ میں سب کو اکٹھے ہی کہوں افتح القرآن، پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو خوشی ہوگی
نفتحُل قرآن، ہم قرآن کھولیں گے، کھولتے ہیں. تو اب یہ پورا ٹیبل بھی انشاءاللہ آپ نے اسی طرح پریکٹس کرنا ہے. اور جعلہ کا جو ہے اسی طرح جیسے افتح، افعل، اجعل، بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. تو یہ الحمدللہ امر نہیں کے سیگے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سسٹر ماریا ہاشمی ذرا پریکٹس کروائیں ایک دفعہ. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. ایکسلنٹ. سسٹر بشرا آپ بھی کروا دیجئے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. ایکسلنٹ. سسٹر ارشیا نیا نام ہے، سسٹر آپ کروائیے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. ماشاءاللہ. ذرا نئے نئے لوگ بھی آگے آیا کریں نا. ایک تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ آپ سب سیکھ رہے ہیں اور توجہ بھی ہے، آپ کا بھی اس میں شوق اور توجہ بڑھ جائے گی. تو اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. سر میں کروں؟ وائیے. جی. اجعل، اجعلو، اجعلو، نجعلو. ماشاءاللہ بہت زبردست. ایکسیلنٹ. تو یہ ہمارا ٹیبل اس طرح سے جعلہ کا بھی آگے بڑھ گیا ہے. اب آپ سب نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. سسٹر امبرین جو ہے ہمارے ساتھ، نیا نام ہے سسٹر امبرین فاطمہ، آپ کروائیے ذرا امر و نہیں کے اشارے اجعل والے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. مت بناؤ. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. تو اگر آپ گھر میں کسی کو کہنا چاہتے ہیں کوئی چیز بنانے کے لیے، اسے کہیں اجعل. ہاں آگے چاہے کہہ دیں اجعل سبزی، اجعل ملک شیک، اجعل چائے. چائے کو جیسے شائے عربی میں چے نہیں ہوتا تو شائے، اجعل چائے. چلیں آج کا جو نقطہ تعلیم، آخری بات آج کی کلاس کی، وہ کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے ماحول بنائیے. دیکھیے آپ زندگی کا کوئی کام بھی کریں نا، اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. آپ نے کسی سے بات منوانی ہو، کوئی کام کرنا ہو، کوئی ایونٹ آ جائے تو آپ اس کی ساری جزیات پوری کرتے ہیں. لہٰذا قرآن سیکھنے کے لیے بھی اس کے مکمل جو لوازمات ہیں انہیں پورا کیجیے. اس کا پوسٹر لگائیے اپنے پاس، اس کی پاکٹ بک رکھیے اپنے پاس، گھر میں فریج پر لگا لیں، میری بہنیں کچن میں لگا لیں، بھائی جو ہیں آفس کے ٹیبل پر لگا سکتے ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں. اس کی ویڈیوز، آڈیوز، ساری چیزیں اپنے پاس جمع کیجئے. ٹیکسٹ بک لیجئے، ٹیبل پہ رکھیے. اچھا بہت سے لوگ مجھے بتاتے تھے انہوں نے گھر میں وائٹ بورڈ رکھا ہوتا تھا اس کورس کے درمیان، اس پر لکھ لکھ کر سیکھتے تھے، باقی لوگوں کو سکھاتے تھے. پھر ایسے گروپ بنائیے، ایسے لوگوں کو اکٹھا کیجیے. آپ نیت کیجیے، انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ خود بخود جن کے ساتھ مل جل کر آپ قرآن کو سیکھنے کا تو ایک ایسا خوبصورت ماحول پیدا ہو جائے. اور سب سے خوبصورت تو یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی شاید آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں، ان کی پوری فیملی سیکھ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح جب پوری فیملیز، بچے ابھی ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. تو اپنے خاندان کے افراد مل جل کر سب سیکھیں اور قرآن کو سیکھنے کے اس پروسیس میں ایک پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں. پاکٹ بک سے خاص طور پر دن میں ہر نماز کے بعد اس کو دیکھیں، بہت تیزی سے سیکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے فضل سے آج 15واں سبق ہم نے پڑھ لیا. 37,500 قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھ لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اور کلاس میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک خوشخبری بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج میرے بیٹے نے ابھی قرآن پاک مکمل کیا، اور کلاس کے درمیان ہی مجھے بتا رہا تھا کہ میں آج 30واں پارہ بھی اس کا مکمل ہو گیا ہے. سب سے چھوٹے بیٹے نے قرآن پڑھنا، ناظرہ. اور میرے لیے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج چاروں بچوں کو، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھاؤں. تو یہ ہمارے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں 4تھے نمبر پر، تو آج انہوں نے بھی ناظرہ قرآن جو ہے وہ خود مکمل پڑھ لیا ہے. میری سب سے بڑی بیٹی نے پڑھا اور پھر سب بچوں کو میں نے خود پڑھایا، اس لیے کہ یہ محبت اور شوق سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان
کے قرآن کے اس پڑھنے میں برکتیں عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خصوصی دعا کریں کہ یہ چاروں جو ہیں، اور میری اس کاوش اور کوشش جو تھوڑی سی ہم کر سکتے ہیں والدین کے طور پر، اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا ایک کوشش ضرور کریں، اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھائیے، اور محبت اور شوق سے اور ریگولیرٹی کے ساتھ. اور بڑا آسان ہے اور بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ خود قرآن پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہوں. تھوڑی سی محنت کر کے ہم میں سے ہر کوئی اس کو سیکھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے بہتر طریقے سے. تو والدین کے طور پہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. سو الحمدللہ بہت ہی مجھے اس وقت خوشی اس چیز کی محسوس ہو رہی ہے. آپ سے درخواست کروں گا اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے اور میرے بچوں کو یاد رکھیے. اور اس جی چیز جی کی اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے رب العالمین.